إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک 1444 ہجری کا پہلا خطبہ جمعہ ہے. رمضان یہ شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے ساتھ بہت ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے. یعنی اسی ماہ رمضان میں اکثر مسلمان زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں. یہی ماہ رمضان ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے. یہ وہی رمضان ہے جو کہ قیام کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا. تو اس ماہ رمضان میں علم اور صحیح معرفت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا یہ بہت ضروری ہے. آج ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں روزے کے بعد جو سب سے اہم کام ہم کرتے ہیں وہ ہے فریضہ زکوٰۃ. زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ دینے کے احکام و مسائل، زکوٰۃ کا نصاب، کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اسے کیسے ادا کرنا ہے، اور وہ لوگ جو جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا. بیٹے ایک کو کم کر دو. ہر مسلمان پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور یہ ایسا فرض ہے
کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کچھ ایسے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. یعنی انہوں نے کہا جی ہم نماز پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اسلام کو مانیں گے، لیکن ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. اچھا، زکوٰۃ کا جو شرعی نظام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کی طرف سے نمائندہ جا کر زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اور یہ جس طرح ہماری حکومتوں کی دیگر ذمہ داریاں ہیں، زکوٰۃ کا جمع کرنا بھی مسلم حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنی طرف سے عمال یعنی ایسے نمائندے مقرر کرے جو میرے آپ کے پاس آئیں. ہماری دکانیں، کاروبار، فیکٹریاں، آپ کی کھیتی باڑی، عشر، آپ کے جانوروں کی زکوٰۃ، وہ نمائندہ آئے گا، آ کر وہ خود چیک کرے گا کہ بھائی آپ کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور آپ نے یہ دینی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ نہیں کہ جی زکوٰۃ دینی ہے تو دے لو، نہیں دینی تو آپ کی چوائس، نہیں، یہ دینی ہے. اچھا، اس وقت کیونکہ دور نبوی میں عمال جاتے تھے، یعنی وہ نمائندے جاتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہوتے، تو جب وہ نمائندے خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ قبائل میں گئے تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا، علماء کو بھیجا، وہ نہیں سمجھے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے یہ اعلان جاری کیا تھا، فرمایا اللہ کی قسم میں ہر اس بندے کے خلاف جنگ کروں گا، میں ہر اس بندے کے خلاف جنگ کروں گا جو نماز کو مانتا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے. یعنی زکوٰۃ کا انکار بندے کو مرتد بنا دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ اتنا بڑا فریضہ ہے. اور میرے بھائیوں، ضیاء الحق کے دور میں جو بزرگ زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یہ قانون آرڈیننس پاس کروایا کہ جی جو بندہ فقہ جعفری میں آ جائے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. اور آج کل بھی کئی لوگ جو ایمان سے آ رہی ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں کہ جی میرا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے تاکہ میری زکوٰۃ نہ کٹے بینک سے. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بہانے بناتے ہیں. یہ فریضہ ہے، اسلام کا ستون ہے. جو اس کا منکر ہے وہ پکا مرتد ہے، اس کا کوئی اسلام نہیں. اور جو سستی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور وہ شخص اگر اسی حالت میں مر گیا تو کبیرہ گناہ پر جہنم کی وعید ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں تقریباً 69 بار 69 ٹائم کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہ تقریباً 69 ٹائم آیا ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. یعنی یہ فریضہ ہے. اور پھر سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا جو کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، مشرک ہوں، اور وہ اسلام قبول کر لیں، توبہ کر لیں، دین اسلام پر آ جائیں، ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، انہیں کچھ نہیں کہنا. کتنے حکم؟ 3. پہلا فَإِن تَابُوا، شرک چھوڑیں، کلمہ پڑھیں. دوسرا اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں. تیسرا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں. فخلوا سبیلہم، پھر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دینا، انہیں کہنا کچھ نہیں. دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ فإن تابوا، پس اگر وہ اسلام قبول کر لیں، وأقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، فإخوانکم فی الدین، فإخوانکم فی الدین، پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں.
یعنی ہمارا دینی بھائی بننے کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ اس آیت میں ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، اسلام کا قبول، نماز کا قیام اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ آپ کا دینی بھائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پارے میں کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنا جو ہے نا، ينفقون، انفاق، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا تم اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالا کرو تاکہ تمہارے مال پاک اور صاف ہو جائیں۔ یہ تو وتزکیہم نا زکوٰۃ سے نکلا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی مطلب ہے صفائی کرنا۔ زکوٰۃ کا لغوی مطلب کیا ہے؟ پاک صاف کرنا۔ آپ کا مال پاک اور صاف تب ہوگا جب زکوٰۃ اس کی ادا ہوگی۔ دو شرائط ہے نا، پہلے آپ حلال طریقے سے کمائیں، مال حلال کما لیا، رزق حلال ہے، کوئی اس میں حرام شامل نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر رزق حلال کمایا، سال گزر گیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جانور نصاب کو پہنچتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی، 16 من سے زیادہ تیرا اناج ہوا، چاول ہوئے، کھجور ہوئی، اس کا عشر ادا نہیں کیا، پھر وہ حلال مال کیا بن جائے گا؟ حرام، گندا مال۔ کیوں؟ کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ پہلی شرط تھی حلال کما، دوسری شرط اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ یہ دونوں شرائط پوری ہوں گی تب جا کر تمہارا مال پاک صاف ہوگا۔ یہ میرے رب نے، رب العالمین نے حکم نامہ جاری کیا۔ کیوں حکم نامہ جاری کیا؟ کیونکہ سارا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 100 روپے دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس میں سے 2.5 روپے میرے غریب بندوں کو دے۔ پہلے 100 دیا اور پھر 2.5 روپے اللہ نے کہا کہ جا ان غریب بندوں کو دے۔ اگر وہ بھی تو نہیں دے گا تو پھر تو مجرم ہے، تیرا یہ مال پاک صاف نہیں رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نا صدقات کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اونچا کرتا ہے۔ یہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ سودی کام کاروبار ہمیشہ گھٹے گا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کا انفراسٹرکچر ہے نا جو میرے بھائیوں، اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے ادارے، اربوں ڈالر۔ پچھلے دنوں جو کراچی کے تاجر ہیں نا، صرف کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں، کراچی کے 200-250 تاجروں کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا ہم 50 ارب ڈالر پاکستانی کراچی سے آپ کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اور امریکہ کے باقاعدہ جو فائنینشل ٹائمز ہیں ان کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر موجود ہے، بلین نہیں، بلین ارب ہوتا ہے، ٹریلین خرب ہوتا ہے، کتنے ٹریلین ڈالرز پاکستان میں لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ لیکن ہماری حکومتیں کتنا پیسہ، کتنا نظام اللہ رب العالمین نے دیا، لیکن سود میں پھنسے، سودی نظام کے اندر پھنسے، IMF کی غلامی میں پھنسے، پیرس کلب ہے اور ورلڈ بینک ہے، ان غلامیوں کے اندر پھنس کر سود در سود در سود در سود۔ اور میرے بھائیوں آج حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس دوائیوں کی LC کے لیے پیسے موجود نہیں۔ 200 کے قریب لائف سیونگ ڈرگز جو کہ آپ کی زندگی کو بچانے والی ادویات ہیں، وہ میرے بھائیوں ملتی نہیں یہاں سے۔ کھانے پینے کی اشیاء، دیگر اشیاء ضروریہ ساری میرے بھائیوں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سود کو اللہ گھٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اب دیکھ لینا پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے، دیکھیں جو اچھی بات ہے وہ کرنی چاہیے، پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں سب سے زیادہ خیرات اور صدقہ دیا جاتا ہے۔ کراچی کا تاجر سب سے زیادہ خیرات اور صدقہ کرتا ہے، اربوں روپے کے حساب سے۔
پھر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کتنے اموال عطا کیے، لیکن پھر بھی ان میں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو لوگ صدقات اور زکوٰۃ نہیں دیتے اور سودی نظام کے اندر پڑتے ہیں۔ آپ ان کی حالت دیکھ لیں، ان کو الگ جا کر مل لیں، وہ اربوں خربوں پتی ہوگا، سکون نہیں ہوگا، گھر میں کینسر آ گیا، اولاد نافرمان نکل آئی، زندگی بے سکون، ذلتیں، نیند نہیں آتی، نیند۔ ہم خود معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس میرے بھائیوں لوگ آتے ہیں، ایسا ایسا بندہ ہم بتا نہیں سکتے، اور آ کے پتہ کیا کہتا ہے نیند ہی نہیں۔ باہر 5 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہے، 6 ملازم کھڑے ہیں، 10 گن مین ہے، تجھے نیند نہیں آ رہی، کیا فائدہ؟ جب ٹٹولو کھنگالو تو نکلتا یہ ہے کہ سودی کاروبار، سودی نظام، سود پر میرے بھائیوں رائس مل، سود پر یہ مل، سود پر وہ نظام، سود در سود بینکوں کے ساتھ لتھڑے ہوئے۔ اور میرے بھائیوں کیا فائدہ ایسے نظاموں کا جہاں سود شامل ہو؟ حلال کما لے، تھوڑا کما لے۔ اور بھائی نئی گاڑی نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے تو تیری اپنی، لازمی ہے کہ تو نے نیا ماڈل لینا ہے اور سود دینا ہے۔ یہ ہے پریشانی جس وجہ سے میرے بھائیوں آج مسائل بن رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے، سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سود سے بچائے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، میں مثال دیتا ہوں لوگوں، ان لوگوں کی جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا جس نے ایک دانہ ڈالا اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ان 7 میں سے ہر ایک میں 100 دانہ ہے، یعنی ایک دانے سے اللہ رب العالمین نے 700 دانے پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، میں پھر اس سے زیادہ جہاں چاہے اسے بڑھا دوں۔ صدقہ کیا ہے؟ 700 گنا، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اور پھر یہاں بس نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جس کے لیے چاہوں جتنا چاہے اس کو بڑھا دوں، واللہ واسع علیم۔ یہ دیکھیں کیسا جملہ ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعتوں والا ہے، علم والا ہے۔ ساری وسعتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ہمیں وسعتیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو 1 روپیہ 1 پیسہ خرچ کرے گا میں 700 گنا سے زیادہ بڑھا کر تجھے دوں گا، خرچ تو کر، آ تو صحیح میدان میں، یہ تو فریضہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں پھر دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے کی پتہ کتنی فضیلت ہے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ فضائے بدر تو پیدا کر، فضائے بدر، عقیدہ بدر، منہج بدر پیدا کرے کوئی، فرشتے تو آج بھی اتریں گے۔ رب بھی وہی ہے، نظام بھی وہی ہے، کائنات بھی وہی ہے، یہ تو میرے بھائیوں صرف وقت چینج ہوا۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، کسی میدان سے، اس نے دیکھا کہ بالکل وہاں پر قحط سالی کا موسم تھا کہ اچانک بادلوں سے آواز آئی۔ وہ بندہ جا رہا ہے کہیں کسی پہاڑی علاقے میں، بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں بن فلاں کے کھیت یعنی باغ کو سیراب کرو۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کسی پہلی قوم کا واقعہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اس نے آواز سنی فلاں بن فلاں کے باغ کو سیراب کر، اچانک بادل کی ٹکڑی آئی، اس ٹیلے پر برسی، وہ پانی نالی سے چلتا کہتا ہے جہاں پانی جا رہا تھا میں بھی پیچھے بھاگتا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بندے کا باغ ہے، اس کو پانی لگنا شروع ہو گیا، باقی جگہیں خشک ہیں۔ میں گیا اس شخص کے پاس، میں نے جا کر پوچھا یار یہ تمہارا باغ ہے؟ اس نے کہا جی میرا باغ ہے۔ اس نے کہا میں نے تو یہ سنا ہے، کیا یار تیرا ایسا عمل ہے، کون سی تیری ایسی نیکی ہے جس وجہ سے بادلوں سے تیرا نام گونجتا ہے، بارش برستے ہیں اور اللہ رب العالمین تیرے باغ کو سیراب کرواتا ہے؟ کہتا ہے میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، پر ایک عمل میں ہمیشہ سے کرتا ہوں، میرا اپنے اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، مجھے جو ملتا ہے نا، جو میری پروڈکشن ہے، جو میرے باغ میں سے نکلتا ہے، میں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تو ہم سے 2.5% مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے 2.5%، 40واں حصہ
تھوڑا سا. لیکن اس بندے کا کیا عمل تھا؟ کہتا ہے میں اپنے سارے فروٹس جو نکلتے ہیں 100 من نکلا تو اس کو 33 سوا 33 پر تقسیم کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ میں باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں, ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں. شاید یہ وجہ ہوگی جس وجہ سے اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے. آج آپ کی کھیتیاں خراب ہوتی ہیں, اولے پڑتے ہیں, سیلاب, مصیبتیں, پریشانیاں, لیکن ہم اپنی فصل کا عشر نہیں دیتے. دکان کو آگ لگ گئی, کروڑوں کا کپڑا, فرنیچر, الیکٹرانک کا سامان جل گیا, زکات دی, اللہ کا حق نکالا. اصل یہ گتھی ہے جسے سلجھانا پڑے گا. تو میرے بھائیوں, جو رب کی راہ میں دے گا رب اسے کبھی نامراد نہیں کرتا. یہ پکا لکھ لیں رمضان کے پہلے جمعہ. 3 حصے وہ کرتا تھا اپنے اس کے, ایک حصہ اللہ. اچھا یہ سارا نفلی صدقہ ہے. دیکھیں 3 حصوں کا فریضہ تو نہیں ہے آپ پر, فریضہ تو 2.5% ہے, لیکن وہ فریضہ ادا کر کے 33% سوا 33% اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. اچھا سب کے باغ وہاں پر خشک ہو گئے, لیکن اس کے باغ کے لیے اسپیشل بادل کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا نا بھئی, بادل اور تو برسا ہی کوئی نہیں سکتا. اللہ نے بادل بھیجا, وہ برسا, اس کی کھیتی کو اللہ نے سیراب کر دیا. تو میرے بھائیوں اللہ قادر ہے, لیکن ہم اللہ والے بنے تو صحیح, ہم اللہ کے حکم ماننے والے تو بنے. تو اب آتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب اور زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے. میں بڑا آسان فہم طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا. زکوٰۃ میرے بھائیوں 7.5 تولے سونا, اس پر زکوٰۃ ہے. 7.5 تولے یا اس سے زائد. 7.5 تولے پورا بھی ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس کا ریٹ لگوائیں اور اس کا 2.5% دیں. اسی طرح مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. آپ کی دکان میں, آپ کے ویئر ہاؤس میں جو مال پڑا ہے, جو آپ بیچتے ہیں, جس کو سال گزر گیا, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. وہ بھی تو پیسہ ہے نا پڑا, کپڑا پڑا ہے, دوائیاں پڑی ہیں, کوئی چیز آپ کے پاس پڑی ہے جو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, جو اس میں ہر وقت آپ کی دکان, آپ کے ویئر ہاؤس میں موجود رہتا ہے. اس پر جب سال گزر جائے تو آپ نے, بندے کو پتا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ کا مال تو بھائی ہمارا ہر سال رہتا ہے, یا 2 کروڑ کا رہتا ہے, یا جتنا بھی رہتا ہے, تو اتنے پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. اور ایسا پلاٹ, ایسی بلڈنگ, ایسی عمارت جو آپ نے مال تجارت کے طور پر رکھی ہے, یعنی انویسٹمنٹ پرپس کے لیے آپ کے پاس موجود ہے, اس پر بھی زکوٰۃ ہے, کیونکہ وہ بھی مال تجارت ہے. آپ نے پلاٹ لیا 10 لاکھ کا اور مقصد یہ ہے کہ یہ 20 کا ہوگا تو میں بیچ دوں گا, یہ بھی مال تجارت ہے, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن آپ کا وہ پلاٹ, وہ گھر, وہ پلازا جو آپ ذاتی استعمال کے لیے رکھتے ہیں یا زمین لیتے ہیں, اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین نظام رکھا ہے. آپ کے گھر میں قیمتی فرنیچر ہے, سامان ہے, ضروریات ہیں, پنکھے ہیں, ایئر کنڈیشننگ ہے, ذاتی استعمال کی گاڑیاں ہیں, ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. کوئی زکوٰۃ اللہ نے نہیں رکھی. آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا, میں نے اس پہ گھر بنانا ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں. یہ پلاٹ ہے, اس پر میں نے فیکٹری بنانی ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں, کیونکہ وہ آپ نے ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہے. ہاں جو انویسٹمنٹ پرپس کے لیے ہوگا کہ میں نے یہ خریدا ہے, چلو یار مہنگا ہو جائے گا تو بیچ دیں گے, اس پر اللہ نے کہا یہ تیرا مال تجارت ہے, دے زکوٰۃ. جتنا ہر سال کی اس کی قیمت ہوگی, نئی قیمت, اس کے اوپر آپ 2.5% دے دیں انشاءاللہ. دیکھیں آپ کے رب نے اس کو ڈبل کر دیا, آپ کے اللہ نے اس کو 2-4 سال میں ڈبل کر دیا, اور اس میں سے کچھ حصہ آپ غربا مساکین کے لیے نکالیں. اس لیے مال تجارت پر زکوٰۃ دینی ہے. وہ دکان میں پڑا ہو, وہ پلاٹ کی شکل میں ہے, وہ سونے کی شکل میں ہے, وہ ڈالر کی شکل میں ہے, وہ کسی بھی شکل میں ہے, اگر وہ حد نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا,
وہ ہے سونے کا نصاب. اچھا, دور نبوی میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کا ریٹ ایک ہوتا تھا, بالکل برابر. اب کیا ہوا کہ چاندی سستی ہو گئی, سونا مہنگا ہو گیا, لیکن 52.5 تولے چاندی کا حکم تو موجود ہے نا. اس لیے جو آپ کے پیسے پر زکوٰۃ لگتی ہے نا, آپ کے پیسے, اسٹیٹ یعنی ہماری ریاست بھی جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں بینک, وہ بھی 52.5 تولے چاندی پر کاٹتے ہیں. سعودیہ میں بھی یہی ہے, باقی مسلمان ملکوں میں بھی یہی ہے. تو آپ کے مال تجارت پر اور جو کرنسی پر زکوٰۃ لگے گی وہ 52.5 تولے چاندی کے ریٹ پر لگے گی. وہ تقریباً آج کل 1.25 لاکھ کے قریب ہے. پچھلے سال وہ 96,000 کی تھی. یعنی کسی کے پاس موٹا موٹا حساب لگائیں 1 لاکھ روپیہ نقد موجود ہے یا 1 لاکھ کا مال تجارت موجود ہے اور اسے 1 سال گزر گیا. پھر اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ فوری دے, 1 سال گزر گیا. ابھی کل مجھے ایک بھائی کا سوال آیا, کہتا ہے میرا 90 لاکھ کا مکان ہے, گھر میں ضروریات زندگی کی ہر نعمت موجود ہے, اور میں 50,000 60,000 مہینے کی میری تنخواہ ہے, گاڑی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن میرے پاس 2-3 لاکھ روپے پڑے ہیں, اس کے علاوہ جو آتا ہے ہم یوٹیلائز کر لیتے ہیں, کھا پی لیتے ہیں, مجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں, صرف تیرے اس 3 لاکھ پر یا کوئی سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. تو نے 50,000 آیا کھا لیا, سال تو نہیں نہ گزرا, کوئی زکوٰۃ نہیں. دیکھیں اللہ نے کتنی آسانی کی ہے. زکوٰۃ تیری سیونگ پر ہے, جو پیسہ بچ گیا تیرے پاس, جو پیسہ بچ گیا. تو اس طرح میرے محترم بھائیوں, مال تجارت 1 لاکھ یا اس سے زائد ہوگا, پیسے ہیں, کرنسی ہے, پلاٹ پڑا ہے اس قیمت سے زائد کا, آپ نے اس پر 2.5% زکوٰۃ جب سال اس پر پورا ہو جائے دینی ہے. ابھی کل ہی ایک اور بھائی کا سوال تھا, کہتا ہے کہ مجھے کوئی زمین ہم نے بیچی تھی جو کہ مالے یعنی ہم نے رکھی ہوئی تھی, تو اس زمین کو بکے ہوئے ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, کوئی وراثتی نظام تھا یا جو بھی, تو میرے پاس پیسے آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں اور میرے پاس اتنے کروڑ روپیہ ہے. میں نے کہا بھی جب سال پورا ہوگا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی, ابھی تو 6 مہینے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے اگلے 6 مہینے میں یہ لگ جائے, کہیں استعمال ہو جائے, تو اپنی مرضی کی کوئی چیز خرید لے, ذاتی گھر پر لگا دے, کوئی گاڑی خرید لے, تو پھر کیا ہوگا, پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی بھی ہو, تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال کی, تو اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں, کوئی منع نہیں. تو میرے محترم بھائیوں, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور جو اتنی آسانی کے باوجود بھی پھر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا, پھر وہ ہے نا ظالم, پھر عذاب تو آئے گا, پھر مصیبت میں تو وہ پڑے گا, پھر پریشانی تو ہوگی. 2.5% زکوٰۃ تو فرض ہے, اس کے علاوہ اپنے اصل میں سے صدقہ کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اپنے اصل راس میں سے صدقہ کر, جو تجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر, نفلی صدقہ. اور رمضان میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ میرے محترم بھائیوں, اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اب زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کرنی ہے, نصاب سمجھ آ گیا جی سب کو. باقی انشاءاللہ نا میں جمعے کے خطبے کے بعد بیٹھوں گا, سوال و جواب کی ہم آج نشست کریں گے. کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھنا چاہے تو بھائی سمجھ لے, یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پھر ہمیں سارے معاملات میں پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑے. واپسی کوئی نہیں ہونی ادھر سے, نہ سفارش نہ رشوت, کوئی چتراہٹ, کوئی وزیر اعظم, کوئی جرنیل وہاں کام نہیں آئے گا, نہ وہاں سے واپسی ہے. جو کرنا ہے دنیا میں اپنا حساب کتاب کلیئر کر لیں, سیدھی سیدھی بات ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. تو میرے بھائیوں, زکوٰۃ آ گیا. اب آ گیا عشر. عشر ہے فصل پر. جو زمیندار ہے اگر اس کی گندم, چاول, کھجور, دال جو وہ بیج رہا ہے 16 من سے کم ہے, 15.5 من ہے, 15.25 من ہے, اس پر کوئی عشر نہیں, کیونکہ وہ درمیانہ کسان ہے. اور جس کی 16 من یا اس سے زائد فصل ہوتی ہے تو میرے رب کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جس دن تیری وہ فصل تیار ہو کر وہ دانا اس کی ڈھیر لگے تو اس کا حق ادا کر. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, فرمایا جس کی بارانی زمین ہے, کوئی ٹیوب ویل نہیں, کوئی آبیانہ نہیں, کوئی نہری نظام نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ بارشوں سے وہ سیراب ہوتا ہے, اس کو 10واں حصہ اس میں سے ادا کرنا پڑے گا, 10%.
اس کو 10واں حصہ دینا پڑے گا جو بارانی زمین ہے. اور جو ہمارے علاقے کی زمینیں ہیں جس میں بارش بھی ہے, ساتھ ہم جناب پیٹر بھی لگاتے ہیں, آبیانہ بھی دیتے ہیں, یعنی یہ پھر بارانی زمین تو نہ ہوئی, اس کو 5% ادا کرنا پڑے گا, 20واں حصہ, کیونکہ اس نے پیٹر پر خرچہ کیا, اس نے دیگر اخراجات کیے, تو اس کا 5%. لیکن یہ ہے کس پر؟ جتنا دانہ اس کا آیا ہے اس ٹوٹل کا 5%, 20واں حصہ اس نے اسی وقت غریبوں کے لیے نکالنا ہے. یہ فصل کی زکوٰۃ ہے. اگر فصل کو پاک صاف کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں فصل کا عشر ادا کرو. انشاءاللہ جو لوگ اپنی فصلوں کا عشر ادا کرتے ہیں اللہ ان کی فصلوں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دیتا ہے, اللہ ان کے گھروں میں رزق کی فراوانیاں کرتا ہے. اور جو لوگ اپنی فصلوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے پھر دیکھ لیں کہ ان کے حالات کیا ہیں. اسی طرح جانوروں پر زکوٰۃ ہے, اس کا ایک پورا نصاب ہے. وہ کسی کے پاس زیادہ جانور ہوں تو وہ سمجھنا چاہے اونٹوں پر زکوٰۃ, گائیوں پر زکوٰۃ, بھینسوں پر زکوٰۃ, بکریوں پر زکوٰۃ, وہ بھی ایک خاص تناسب. اور اس کے بعد ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی تفصیل چاہیے ہو جس کے پاس زیادہ جانور ہیں, میں اسے لکھی ہوئی کیونکہ لمبی ڈیٹیل ہے, پورا خطبہ چاہیے اس پر, وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھیج دوں گا تاکہ وہ زکوٰۃ اپنے جانوروں کی ادا کرے. اسی طرح زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا انما الصدقات للفقراء, فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ یہ فقیروں کے لیے ہے, والمساکین مسکینوں کے لیے ہے, والعاملین علیہا وہ لوگ جو اس کو مقرر کرنے پر کل وقتی مامور ہیں, جس کا کام ہی زکوٰۃ جمع کرنا ہے, کوئی سوکھا کام نہیں ہوتا یہ, فصلیں عشر جا جا کے جمع کرنا, ان لوگوں کے لیے. والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ لوگ جن کی تالیف قلب مطلوب ہو, نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, سارا خاندان دشمن بن گیا, ایسے لوگوں کے لیے. وفی الرقاب گردنیں آزاد کروانے کے لیے. گردنیں آزاد کروانے سے مراد قیدی ہیں یا کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے کہیں کسی نظام کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے تو اس بندے کو آزادی, جو مظلوم ہے اس کے لیے. والغارمین مقروض کے لیے. وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد کے لیے. وابن السبیل اور مسافر کے لیے جو کہیں دور جا کے پھنس گیا. کتنے مصارف ہیں؟ 8. مسکین, فقیر. اب یہ ہوتا کون ہے؟ یہ جو بازاروں میں مانگ رہے ہیں دے جی اللہ واسطے دے, جن کا پروفیشن ہے, یہ کوئی غریب مسکین نہیں ہے. فرمایا مسکین وہ ہے کہ جسے 1 کھجور یا 2 کھجور واپس نہ لوٹائے, یعنی وہ روپیہ چونی اٹھنی مانگنے والا نہیں ہے, بلکہ وہ ایسا بندہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلائے گا. لا یسألون الناس الحافا, وہ کبھی چمٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے. یہ کیریکٹرسٹکس ہیں ان کے, صفت ہے ان کی کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. وہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کہاں تیری گلی محلہ رشتہ دار میں کوئی نیک, کوئی نمازی کہ جس کو میں مدد کروں. سفید پوش. تو یہ ہے فقیر اور مسکین. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, وہ جو عمال ہیں, جو لوگ اس کے جمع کرنے پر مامور ہیں. اور اسی طرح جن کی تالیف قلب, نیا مسلمان ہو گیا یا مسلمان ہونا چاہتا ہے, پریشانی ہے, آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے. کوئی قیدی بیچارہ پتہ ہے مظلوم جیلی پرچوں کے اندر لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں, پھنسا ہوا ہے, اس کو آزاد کروانے کے لیے آپ مال خرچ کریں, زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے. والغارمین مقروض, پھنسا ہوا بیچارہ قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا, اس پر آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد پر زکوٰۃ خرچ کریں. ایسا بندہ جو گھر میں اگر امیر بھی ہے, کہیں جا کے پھنس گیا, مسافر تھا, وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ میں اپنا سفر مکمل کر لوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نصاب بیان کیا. اسی طرح میرے بھائیو اس میں ایک اور غلطی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ ہم نے ہر گھروں میں کام والی ہیں, ٹھیک ہے جی, لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں 2 4 تو وہ کیا کرتے ہیں, نہ انہوں نے نماز پڑھنی نہ روزہ. اکثر یہی حالت ہے, اور اکثر ان میں سے مسلمان بھی کئی نہیں ہوتی. تو وہ ہمیں سوال آتا ہے جی اسی زکوٰۃ انہوں نے نہ دے دئیے. بھائی نہیں, آپ ان کے ساتھ اپنے ذاتی مال میں سے خرچ کریں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے زیر سایہ پلنے والے لوگ ہیں. جس طرح اس وقت غلام اور لونڈیاں تھیں, غلاموں کا سارا جو ان کا مالک ہوتا تھا وہی تصرف کرتا تھا.
ان کے اخراجات، حتیٰ کہ ان کا میرے بھائیوں فطرانہ ادا کرنا، ان کا کپڑا لتھا سارا اس نے اپنے ذاتی مال میں سے کرنا تھا، زکوٰۃ میں سے نہیں۔ آپ اپنے ذاتی مال میں سے عام صدقہ کریں، انہیں اجر ملے گا آپ کو، لیکن فرض زکوٰۃ آپ ان تک پہنچائیں گے جو واقعتاً اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی ایسی ہے جو نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی لینی دینی، اور جناب زکاتوں کی زکاتیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر عیاشیوں پر، اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ ان کے بھائی اور ان کے خامد وہ گھروں میں بدماش ویلے پڑے ہوتے ہیں، اکثر کوئی کام کاج نہیں، یہ بازاروں میں مانگنے والیاں، خامد ان کے جوئے کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ جناب بچہ اٹھایا ہوا ہے مانگ رہی ہیں، یہ کوئی وہ میرے بھائیوں مستحق لوگ نہیں ہیں۔ مستحق تیری گلی میں ہے، مستحق تیری فیملی میں ہے، جا جا کے وہاں دیکھ کہ جس نے روزہ بھی پتہ نہیں کس چیز سے کھولا ہے۔ یہاں ابھی میرے پاس چند دن پہلے ایک بھائی آئے، نمازی آدمی ہے، یہاں جمعہ بھی پڑھتے ہیں کئی دفعہ، تو میرے بھائیوں وہ کہہ رہا تھا کہ رکشہ چلاتا ہوں، رکشے سے یہ پورا ہوتا ہے، یہ پورا نہیں ہوتا، تو میں گزارا کرتا ہوں، میں روزے میں گزارا کرتا ہوں۔ اب گزارا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کبھی کھا لیا، کبھی نہ کھایا، کبھی تھوڑا، اب ہے وہ بیچارہ عزت دار سفید پوش، کس سے مانگے وہ؟ کہتا ہے مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ میں اپنے ہمسائے سے بھی یا اپنے گلی محلے سے بھی نہ لوں، لوگ کہیں گے لو جی یہ بھی مانگتا ہے، یعنی وہ یہ ہے اصل لوگ۔ آپ اس ٹیمپو کو سمجھے میرے بھائیوں، یہ کیا ہوا؟ اعلان کر دیا، وارڈ نمبر 5 میں ہم دیکھتے تھے جناب 100 وہی خواتین، وہی لوگ، وہی بے نماز، وہی میرے بھائیوں دہری عقیدے کے شرک کرنے والے لوگ، کڑے پہنے ہوئے جناب فاسق اور فاجر، سگرٹ نوشیاں کرنے والے، چرسیں پینے والے، جوئے کھیلنے والے، ان کی عورتیں، وہ لوگ جناب وہاں پر کھڑے ہیں اور جناب آپ زکات دیے جا رہے ہیں۔ شادی آ گئی تو انہوں نے وہ لمبے لمبے سے بانس بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا یہ لوگ اس قابل ہیں یا مستحق ہیں؟ ہٹا کٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صحت مند تندرست و توانا کو جائز نہیں کہ وہ زکات لے، صرف وہ صحت مند جو بیچارہ جیل میں مجبوری میں پھنس گیا، کہیں مسافر تھا پھنس گیا، کہیں وہ مقروض ہے میرے بھائیوں لیکن محنت کر رہا ہے۔ یہ ہٹے کٹے جناب اتنا جوان کام کر کے تیار نہیں ہے، اور زکاتیں لوگوں کی آپ کیوں برباد کرتے ہیں؟ یہ اس لیے میں نے بتایا ہے کہ اپنے اموال کو صحیح جگہوں پر آپ نے خرچ کرنا ہے، ورنہ میرے بھائیوں مسائل بنیں گے اور پھر آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر نہیں جائے گی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں یہ زکوٰۃ کا نصاب اپنا کیلکولیٹ کریں اور اس کو جمع کریں، جمع کر کے جو بنتا ہے 2.5% آپ ادا کر دیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی کی قسم ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جان بوجھ کر، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، اور وہ زکوٰۃ ان پر فرض بھی ہے، ان کے لیے کیا عذاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کے اکثر مولوی اور درویش، کتنی کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں؟ بولیں دو، ایک علماء اور ایک ملنگ درویش۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے تھے۔ یہ ذکر کن کا ہو رہا ہے جی؟ یہودیوں عیسائیوں کا۔ آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارا تھا نا وہ پہلے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ، یہ بھی پیر صاحب ہیں،
5,000 کے نوٹوں میں ان کو تولا جاتا ہے. بھئی کیا ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ فیصل صالح حیات سونے کے اندر تولتے ہو کیا ہے ان کے پاس؟ کس بنیاد پر یہ لیتے ہیں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کے اگر یہ دعوے دار لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں، کیا اللہ کے نبی یہ عمل سکھا کر گئے ہیں؟ ایک دفعہ صحابہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دیکھا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین تھی کہ آپ نماز ادا کرنے کے بعد چند لمحے اذکار تسبیحات فرمایا کرتے تھے. اس دن یہ ہوا کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھے اور لوگوں سے نکلتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ موجود تھا. ہم نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے روٹین سے ہٹ کر کام کیا اور آپ فوراً اٹھ کر چل دیے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے میرے گھر میں کچھ سونا پڑا ہوا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، صدقے کا سونا، مجھے یہ پسند گوارا نہیں آیا کہ وہ میرے گھر میں پڑا رہے. میں گیا ہوں، میں فی الفور لے کے آیا ہوں تاکہ میں غریبوں مسکینوں تک جلدی جلدی پہنچا دوں. یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے. اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے میں ایک رات بھی نہیں گزرنے دوں گا مگر میں سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا. کاروبار بنے ہوئے ہیں، کرنی والا، بھرنی والا، گدیوں والا، کروڑوں کا بزنس ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ وہ یہود و نصارہ کے مولوی بھی اور درویش یہی کرتے تھے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ غلط فتوے، غلط مسائل بیان کر کر کے لوگوں سے پیسہ لینا، لوگوں کے مسائل ان کی خواہش کے مطابق حل کرنے کے لیے مال بٹورنا. اب جن لوگوں نے یہ ہمارے جو نام نہاد اسلامک بینکنگ نکلی ہوئی ہے اس کے لیے جن مولویوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں نا، ان کے گھروں میں ماہانہ کروڑوں روپیہ بینک دیتے ہیں. کروڑوں روپیہ منتھلی جاتی ہے ان کے گھروں میں کہ جی اس شیخ اور مفتی نے ہمیں سود کا یا اسلامک بینکنگ کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے. میں نے اسلامک بینک آف برٹن تھا، یہ یہاں کے بینک ہیں. اتنی مغز ماری کی ان کے ساتھ میرے بھائیوں، 2 ہفتے ایک ایک ان کی ریڈنگ رائٹنگ کے اوپر، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی. حتیٰ کہ وہ بندہ ہمارے یہ سامنے خواجہ صاحب ہوتے تھے اللہ مغفرت فرمائے، ان کا بیٹا تھا میرے بھائیوں، وہ بھی میزان بینک میں کام کرتا تھا. اس سے میری ایک دفعہ 2009-10 کے اندر بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی. ابھی تو وہ انگلینڈ چلا گیا، چھوڑ دی اس نے بھی جاب. آخر میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم دل میرا بھی مطمئن کوئی نہیں. کہتا ہے دل میرا بھی مطمئن نہیں ہے. یہ ہے آپ کی اسلامک بینکنگ. اور میرے بھائیوں کروڑوں روپے ماہانہ منتھلی جا رہی ہے تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ یہود و نصارہ کے جو مولوی اور درویش تھے، لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے اموال باطل طریقوں سے کھاتے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. اللہ کی راہ سے روکنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ غلط باتیں بتانا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. اور فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے تھے، خزانے. وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ کہتا ہے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. انہیں بشارت دے دو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آگے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے سونے اور چاندیوں کو پگھلایا جائے گا، ان کی پیشانیوں پر، ان کی پشتوں پر، ان کے سائڈوں پر اس سے داغا جائے گا. اور فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تیرا خزانہ جو تو نے سنبھال کر رکھا تھا. فذوقوا، پس چکھ ذائقہ، ما کنتم تکنزون، جو خزانے تو سنبھال کے رکھتا تھا اس کا. اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جو مال تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں نہ کرتا وہ گنجا سانپ بن کر جہنم کے اندر تجھ پر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ بندے کو مکمل اپنے منہ میں لے لے گا. بچھو
اس کے اوپر مسلط ہوں گے اور اس کے سونے اور چاندی کے ستون بنا کر جہنم کی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جو 2.5% اللہ کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں تھا، حق ادا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ اور صدقے دینے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت مہنگائی کا جو ٹیمپو ہے وہ بہت اوپر ہے، اور اس مہنگائی کے طوفان میں سب سے زیادہ پسنے والا طبقہ ہے ہمارے مڈل کلاس اور غریب لوگ۔ ابھی پہلے 15 روپے کی روٹی تھی، ابھی 20-25 کی ہو گئی۔ جو 15 کی دے بھی رہے ہیں یا 20 کی، میرے بھائیوں وہ بالکل اتنی کم وزن کے کچھ نہ پوچھیں۔ چکی کا آٹا 135-40 روپے کلو ہے۔ جو سبسڈی گورنمنٹ دیتی تھی، کہتے ہیں فری دیں گے، وہ مفت کا چکر ایسا چلا کہ 3-4 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ کس ڈگر پر لگا دیا؟ زرعی ملک ہونے کے باوجود لوگوں کو بنیادی ضرورت روٹی کے لالے پڑے ہیں، روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، مصیبتیں اور پریشانیاں اتنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ صحیح طریقے سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جائے، غرباء اور مساکین کی مدد کی جائے۔ اور میرے بھائیوں، اس میں سب سے بہتر حال یہ ہے کہ غرباء، مساکین اور مڈل کلاس لوگوں کو سستی روٹی فراہم کی جائے۔ چند ہفتے پہلے حافظ صاحب کے پاس جانا ہوا تو وہاں پر جتنی میٹنگ تھی اس میں ایک ہی باز گشت تھی کہ بھائی سستے تندور لگاؤ، لوگوں کو سستی روٹی دو، تاکہ وہ کم از کم اپنا پیٹ تو بھر سکے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے ضلع منڈی بہاؤالدین میں بھی 6 سستی روٹی کے تندوروں کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہونے چاہیے، 6 تو کچھ بھی نہیں، جس میں 10 روپے کی روٹی حکومتی وزن کے مطابق انشاءاللہ دی جائے گی۔ اور یہ سب کے لیے ہے، اس میں کوئی کارڈ نہیں، کوئی لائن نہیں، سب کے لیے۔ تو انشاءاللہ ایک تو یہ کرنے کا کام ہے، دوسرا ایسے سستے سبزی کے بازار کہ جن میں آدھی قیمت پر یا مفت سبزی لوگوں کو فراہم کی جائے۔ تو اس پر الحمدللہ بھائی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی منڈی سٹی کے اندر بھی جلد اس کے تندوروں کا افتتاح ہوگا، جہاں سے 10 روپے کی روٹی ہر بندے کے لیے میسر ہوگی، اور یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ تیسرے نمبر پر میرے محترم بھائیوں، گزشتہ 3 سالوں سے امیر صاحب کے حکم پر ایک کام جاری تھا کہ غرباء اور مساکین کے لیے تیار کر کے سحری محلوں کے اندر تقسیم کی جائے۔ گزشتہ سال ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست سلسلہ چلا، اور اس میں بھائی جو تقسیم کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بتایا، کچھ لوگ جو لینے والے تھے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہم روزہ رکھنے چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کبھی کچھ کھانے کو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں کیا ہوگا، وہ چنے، وہ چکن جو بنا سالن بہترین قسم کا، اور پکی پکائی روٹیاں وہ گلی محلے کے اندر جا کر ساتھی اعلان کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں مستحق بندہ اپنا برتن لے کر آئے گا، 2-4 روٹیاں جتنی اسے چاہیے وہ جا کر کھا لے گا۔ اس سے بڑا کوئی عمل ہے؟ اور پکانے والا، تقسیم کرنے والا، اس نے خود بھی روزہ رکھنا ہے، کتنی بڑی قربانی ہے اس کی۔ ہم نے بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ہم سے روزہ رکھنے کے لیے اٹھ کر روزہ رکھنا، فجر پڑھنا، یہی بہت بڑا کام ہے۔ لیکن وہ بیچارے جو 1-1:30 بجے 2 بجے نکلتے ہیں اور پھر انہوں نے افطاری سحری سے پہلے ساری وہ تقسیم کر کے 1000 بندے تک 1500 بندے تک جتنا اویلیبل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں پچھلی دفعہ تو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ
3 محلوں کے اندر الحمدللہ بھائیوں نے وہ سپلائی کیا، اور کوئی چنے کی بوری لے کے دے رہا ہے، کوئی کچھ لے کے دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی جو احباب غریبوں کے لیے سحری کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ وہ اناج کی شکل میں، چنے کی شکل میں، دال کی شکل میں، چکن کی شکل میں وہ دیں، آٹے کی شکل میں دیں۔ ایک رات اپنے ذمہ لیں کہ جی اس رات کا سالن، اور پھر ہم یہ بھی ترغیب دیتے ہیں آپ خود ساتھ آئیں۔ دیکھیں یہ ایک عمل ہے نا، ساتھ کھڑے ہو جائیں، رکشے پر بیٹھیں، ساتھی تقسیم کریں، آپ کو پتا چلے میں نے یہ مال دیا تھا، یہ پکا، اور ہم آ کے ان محلوں کے اندر آپ دیکھیں گے ایسے لوگ خود اللہ کی قسم وہاں پر لینے والے ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور لوگ آئیں گے اور لوگ آ کر لے جائیں گے۔ کبھی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ وہ کھانا بچ کے آیا ہو۔ کیوں؟ کہ بھوک بہت ہے، تنگی بہت ہے، افلاس بہت ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں صدقہ کرنے والے، خیراتیں کرنے والے لوگ بے شمار ہیں، جس وجہ سے الحمدللہ اللہ نے یہ سارا نظام چلا رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بڑا اہم کام ہے جی سحری کا، تو آپ انشاءاللہ اس میں بھی تعاون کریں۔ اور سستا تندور، اس پر بھی الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ اپنی زیر نگرانی تندور لگوائے، اپنی زیر نگرانی تندور لگوائے اور اس کو چلوائے، اس کے اوپر ایک ذمہ دار مقرر کرے، اس کا پورا آڈٹ کرے، تاکہ لوگوں کو 10 روپے کی روٹی ملے۔ اس کا انتظام انسلام کرنے کے لیے ہمارے پاس ساتھی موجود ہیں جو پورا نظام، اس کی لک آفٹر، آٹے کا لانا لے جانا سارا کرے۔ باقی سارا نظام میرے بھائیوں پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی روٹی اتنی جاتی ہے، ایک بوری میں سے اتنا نکلتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ وہ الحمدللہ اگر 10 روپے کی روٹی دی جائے تو اس میں اتنی بڑی یہ سبسڈی ہے کہ میرے بھائیوں 100 روپے کی 10 روٹیاں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کام ہے جی کرنے والے انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ تعالی شروع ہیں۔ آج رات بھی انشاءاللہ سحری دی جائے گی، اور تندوروں کے ہوا آج بھی 2-3 تندوروں کا افتتاح ہے بار موسیٰ میں اور دیگر علاقوں کے اندر۔ سٹی کے اندر بھی 2-3 جگہوں کو دیکھا گیا ہے۔ یہاں ہمارے احسان بھائی جو PP 65 کے ہمارے نمائندے ہیں وہ بھی اس میں ورکنگ کر رہے ہیں، ہماری ٹیم ساری ورکنگ کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کا فضل اور احسان سمجھتے ہوئے اس میں دیکھیں کسی کے پاس کوئی ایسی جگہ موجود ہو شہر کے اندر، تو انشاءاللہ وہاں ایسے ساتھی ہمارے موجود ہیں کہ جو تندور بنوا کے شروع کریں، تاکہ رمضان میں صبح و شام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو، کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج میرے محترم بھائیوں ہم قنوت نازلہ بھی کریں گے۔ یہ دعا ہے، سب سے بہترین دعا جو نماز میں کی جاتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ قنوت نازلہ بھی کریں گے۔ قاری عمیر صاحب یہاں تراویح پڑھا رہے ہیں، اور یہ قاری عمیر یہ ہمارے اسی مرکز کا طالب علم ہے، یہیں سے اس نے حفظ کیا، ہمارے پاس پڑھا۔ آج سے آپ نے دیکھا ہوگا 2014، 15، 16 کی تراویح کے اندر ان ویڈیوز کے اندر یہ چھوٹا سا لڑکا نظر آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس نے یہاں سے حفظ کیا۔ پھر یہ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کے پاس گئے، وہاں جا کر سبا اشرا سارا وہ سیکھا پڑھا۔ تو الحمدللہ ابھی ادھر مدرس بھی ہیں اور تراویح بھی پڑھا رہے ہیں۔ آج جماعت بھی یہی کروائیں گے اور انشاءاللہ قنوت بھی کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔